ناظرین، کسی بھی معاشرے کی ترقی و خوشحالی خواتین کے بھرپور کردار اور شمولیت کے بغیر ممکن نہیں۔ اسلامی معاشرے کو بھی اس میں استثناء حاصل نہیں، بلکہ اسلام تو حقوق نسواں کا حقیقی اور عملی معنوں میں داعی اور پرچار کر رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم خواتین کے اسلامی ریاست میں کردار کا جائزہ لے کر مدینہ ثانی پر اس کے اطلاق کے حوالے سے اپنے اسکالر سے تبادلہ خیال کریں گے۔ اس موضوع کو زیر بحث لانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ بعض مغربی حلقوں میں محض عورت کے پردے کو لے کر اسلام پر جس طرح تنقید کی جاتی ہے وہ قطعاً گمراہ کن ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نے نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا ہے۔ بیٹی، بہن، بیوی اور ماں، غرضے کے ہر روپ میں عورت کو عزت اور اہمیت دی ہے، اور تو اور باپ کی وراثت میں حصے دار قرار دیا ہے۔ اسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ایک خاتون تھی، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جنہیں ملیکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ جب پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچوں میں ڈوبے گھر واپس تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ نے بھی کسی ابہام اور پریشانی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف دلجوئی کی بلکہ پوری طاقت کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرتے ہیں کہ اگر پاک بی بی کا رد عمل اس کے برعکس ہوتا تو اتنا دو ٹوک نہ ہوتا، وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں کتنی مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ یعنی روز اول ہی سے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں خواتین کے اہم کردار کا تعین کر دیا۔ اس کے بعد امہات المؤمنین اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ اسلام کے روشن ابواب میں سے ہے۔ آج کے دور کی مناسبت سے دیکھیں تو خواتین کی جاب ایک اہم موضوع ہے جس کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، جس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہیں ضروریات کی تکمیل کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ذرا غور کریں کہ کہاں زمانہ جاہلیت جس میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا یا حرم شریف میں غیر اخلاقی شاعر کی حوصلہ افزائی کی جاتی، اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ عائشہ تمہیں ضروریات کی تکمیل کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نہ صرف ابتدائے اسلام میں خواتین کے بھرپور کردار کی حوصلہ افزائی کی گئی بلکہ بعد ازاں بھی خواتین کو گھرداری، گھر سے باہر، میدان جنگ، کاروبار حکومت اور دیگر امور میں شریک کیا جاتا۔ اسلام کی پہلی ہجرت یعنی حبشہ اور ہجرت مدینہ میں بھی خواتین شامل تھیں۔ انہوں نے مردوں کے ساتھ سفر کی صعوبتیں برداشت کیں، بلکہ یوں کہیں کہ مردوں کو عملی، اخلاقی اور نفسیاتی سہارا دیا۔ ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے خواتین کی تعلیم و تربیت میں کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا۔ وہ ہزاروں احادیث کی راوی بھی ہیں۔ رحلت کے وقت بھی آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ بعض لحاظ سے تو اسلامی تاریخ میں عورتیں مردوں پر سبقت لے جاتی۔ جنت ماں کے قدموں تلے رکھنے والی حدیث ہی دیکھ لیں۔ اسی طرح ام حبیبہ نے اپنے والد ابو سفیان کے ایمان لانے کا انتظار نہ کیا اور نہ ہی اپنے والد کی اجازت ضروری سمجھی، اور اسلام قبول کر کے ثابت کیا کہ خواتین شعور کے لحاظ سے مردوں سے کم نہیں ہیں۔ تاریخ کی روشن مثال ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کی تلاوت سن کر ایمان لائے۔ بات صرف رسمی احترام تک محدود نہ تھی بلکہ خواتین کے فیصلوں اور مشوروں کا احترام بھی کیا جاتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا داد بہن ام ہانی بنت ابو طالب نے ایک غیر مسلم کو پناہ دی۔ سیدنا علی نے اس کو قتل کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا، ام ہانی نے جسے پناہ دی ہم نے بھی اسے پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے مشورے کی قدر کرتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان یک طرفہ معاہدے پر پریشان ہو گئے اور حج کے لیے قربانی سے گریز کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام سلمہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ کے نبی قربانی اور بال کٹوانے کا آغاز فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور فوراً صحابہ نے بھی آپ کی پیروی کی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ جنگوں اور غزوات میں شرکت کی۔
زخمیوں کو پانی پلانا، مرہم پٹی کرنا، شہداء کی میتوں کو میدان جنگ سے واپس لانے کی ذمہ داری بھی پوری کی۔ عمارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے دستے میں شامل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ مردانہ وار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ احد کے موقع پر جدھر بھی رخ کرتا عمارہ کو سامنے موجود پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے اور امت کو بھی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں خاص کر تلقین کی کہ آگاہ رہو، بے شک تمہاری خواتین پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور تمہاری عورتوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں، پس تمہارا اپنی عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں اور جو تمہیں پسند نہیں اسے گھر میں نہ آنے دیں، اور آگاہ رہو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ ناظرین، یہ سب پہلو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم مدینہ ثانی یعنی پاکستان میں خواتین کی عمومی حیثیت کو زیر بحث لائیں گے، کیونکہ بعض حلقوں کی جانب سے ریاست مدینہ کے تابناک ماڈل سے روشنی لینے کی بجائے خواتین کو گھر کی چادر اور چار دیواری کے اندر بند رکھنے پر زور دیا۔ فہم قرآن اور سیرت سے مطابقت نہیں رکھتا یہ تصور، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ خواتین کی عملی شرکت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ تحریک پاکستان کے دوران بھی قدامت پسند علماء نے خواتین کی سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کی مخالفت کی، تاہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے اعتراض کو مسترد کیا اور کہا، میں پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور بعض افراد کہتے ہیں کہ میں اپنی آدھی فوج کو گھروں میں بٹھا دوں۔ قائد اعظم اپنی ہمشیرہ مادر ملت فاطمہ جناح کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں میں ساتھ لے کر جاتے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تصور دراصل نظریہ ریاست مدینہ اور اسلام کی روح کے مطابق تھا۔ آج اگر ہم پاکستان کی ریاست کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں مساوی حقوق دینا پڑیں گے۔